کیا کبھی سوچا ہے کہ ذہنی سکون یا روحانیت اور اپنے مقصد کو پہچاننے کا سب سے طاقتور راستہ کہاں ملتا ہے؟ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کسی پہاڑ پر جا کر دھیان لگانے سے ملے گا۔ ہاں بالکل، یا پھر کسی بہت لمبے فلسفی کے لیکچر میں۔ مگر آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی چیز پر چرچا کرنے والے ہیں جو شاید ہماری پاکٹ میں موجود موبائل فون کی ایک عام سی نوٹس ایپ میں چھپی ہو سکتی ہے۔ واقعی یہ سننے میں تھوڑا عجیب تو لگتا ہے۔ نا؟ مطلب ہمیں زبان کی اتنی ساری مہارتیں سکھائی جاتی ہیں، جیسے سننا ہو گیا، بولنا، پڑھنا وغیرہ، اور ان سب میں بولنے کو سب سے زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ ہر کوئی بس بولنا چاہتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی آواز سنی جانی چاہیے۔ بالکل، لیکن ایک مہارت ایسی ہے جو ان سب میں شاید سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود سب سے زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے، اگنور کر دی جاتی ہے، اور وہ ہے لکھنا۔ یعنی رائٹنگ تھیراپی، جس پر ہمارا آج کا سورس بیس کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ لکھنے کی ایک نہایت عام اور سادہ سی عادت کس طرح ایک انسان کے دماغ میں کرسٹل کلیئر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرتی ہے، کردار کو سنوارتی ہے، اور آخر میں انسان کو دنیا اور آخرت کے سب سے اہم مقاصد سے جوڑ دیتی ہے۔ اور اس سورس کی جو سب سے خاص بات مجھے لگی نا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی رائٹنگ ورکشاپ نہیں ہے جہاں لوگوں کو ناول لکھنا سکھایا جا رہا ہو۔ اچھا۔ ہاں، مطلب یہ اس باریکی کے بارے میں ہے کہ جب کوئی انسان قلم اٹھاتا ہے یا کی بورڈ پر انگلیاں رکھتا ہے تو اصل میں وہ اپنے دماغ کی وائرنگ بدل رہا ہوتا ہے۔ دماغ کی وائرنگ بدلنا، یہ تو کافی بڑی بات ہو گئی۔ بالکل بڑی بات ہے، کیونکہ یہ سادہ سا عمل انسان کو اپنی ایسی سطح پر لے جاتا ہے جہاں وہ خود سے اور اس کائنات کے ایک بڑے مقصد سے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف کاغذ کالے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود شناسی کا ایک پریکٹیکل ٹول ہے۔ اچھا، اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی لکھنے کا لفظ آتا ہے نا، تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں کسی بھاری بھرکم کتاب یا کسی عظیم شاعر کا خیال آتا ہے۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں کہ بہت مشکل ووکیبولری چاہیے ہوگی۔ ایگزیکٹلی، اور لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا لکھوں گا؟ لیکن ہمارا سورس بتاتا ہے کہ اس عادت کو اپنانے کا ابتدائی مرحلہ بے حد سادہ ہے، بلکہ تھوڑا عجیب بھی ہے۔ عجیب اس سینس میں کہ ضروری نہیں کہ شروع میں ہی کچھ بہت خاص یا گہرا لکھا جائے۔ پہلا قدم صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے پاس لکھنے کا کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، ٹول پاس ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک پین اور پیپر ہو، گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی کوئی چھوٹی سی ڈائری ہو، یا بس موبائل فون۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آس پاس کا مشاہدہ کیا جائے، آبزرویشن، اور جو کچھ بھی ٹھیک لگے اسے لکھ لیا جائے۔ ہاں، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اگر کسی نے فٹ رہنے کے لیے صبح دوڑنے جانا ہو نا، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو اپنے جاگر بیڈ کے بالکل سامنے رکھ کر سوئیں، تاکہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نظر ان پر پڑے۔ بالکل، ٹول پاس ہونے سے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے، مطلب اگر کوئی شخص شروع میں صرف یہ لکھ رہا ہے کہ آج دھوپ بہت تیز تھی یا مجھے ٹریفک میں غصہ آیا، تو کیا واقعی کچھ بھی بے ترتیب لکھ لینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے، کیونکہ اس سے کیا تبدیلی آئے گی ایک عام انسان کی زندگی میں؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے نا، وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں کوالٹی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، کوالٹی میٹر نہیں کرتی؟ بالکل نہیں۔ مقصد معیاری ادب پیدا کرنا ہے ہی نہیں، مقصد اصل میں دماغ کو ایک نئے طریقے سے فوکس کرنے کی ٹریننگ دینا ہے۔ دیکھیں، ہمارے دماغ میں دن بھر میں ہزاروں خیالات آتے ہیں اور گزرتے ہیں، بالکل کسی تیز رفتار ٹریفک کی طرح۔ ہاں، خیالات تو رکتے نہیں ہیں۔ صحیح، اور جب ہم کسی ایک خیال کو پکڑ کر اسے لکھتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کے اس حصے کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں جو مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنے ذہن کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کو صرف دیکھو مت، اسے محسوس کرو۔ ایگزیکٹلی، ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ اپنے آس پاس کی عام سی چیزوں کو لفظوں میں ڈھالنا۔ جب لوگ کچھ دن مسلسل ایسا کرتے ہیں تو ان کا ریالٹی کو پروسیس کرنے کا ڈھنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ پیسو کنزیومر سے ایکٹیو آبزرور بن جاتے ہیں، یعنی چیزیں ان کے سامنے سے بس گزر نہیں رہیں، وہ انہیں پراپرلی نوٹس کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں ہم صرف اپنے دماغ کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہیں، خیالات کو ہوا سے پکڑ کر کاغذ پر قید کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔
لیکن ظاہر ہے انسان ساری زندگی صرف یہ تو نہیں لکھ سکتا کہ آج میں نے چائے پی اور چائے اچھی تھی۔ ہاں، ایک پوائنٹ پر آ کر گرو تو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور سورس اشارہ کرتا ہے کہ جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو اگلا اور تھوڑا مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے ہی لکھے ہوئے مواد کا ریویو لینا۔ یعنی اسے دوبارہ پڑھنا اور ایڈٹ کرنا۔ ہاں، جب کوئی انسان پچھلے 1 مہینے کی ڈائری پڑھتا ہے تو اسے خود طے کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس میں سے کیا بامانی ہے اور کیا بالکل بے معنی اور فضول ہے۔ اور یہاں سورس ایک بہت اہم لفظ استعمال کرتا ہے، اختصار۔ اختصار یعنی بریوٹی، کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش کرنا۔ بالکل، ایک طرح کا فلٹر لگانا اپنے خیالات پر۔ صحیح۔ جب یہ فلٹر لگ جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہی کوئی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ عارضی زندگی اور آخرت کے ویژن پر سوچے اور کچھ آؤٹ سٹینڈنگ لکھ سکے۔ تو میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ آؤٹ سٹینڈنگ والی بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے۔ عجیب کیوں لگ رہی ہے آپ؟ کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ کیا عام لوگ جنہوں نے کبھی پراپرلی لکھنا نہیں سیکھا وہ سچ میں خود اپنے ہی لکھے ہوئے الفاظ سے حیران ہو سکتے ہیں؟ دوا بڑا لگتا ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس اور روحانیت کا کمبینیشن ہے۔ اچھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی ہی لکھی ہوئی بے ترتیب باتیں دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کا کچرا نظر آنے لگتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو بالکل فضول تھیں۔ ہاں، پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا وقت فضول باتوں پر ضائع کرتے ہیں۔ تو جب انسان اسے ایڈٹ کرتا ہے، اس میں اختصار لاتا ہے، تو وہ دراصل صرف اپنے الفاظ کو ایڈٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے خیالات کو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ شفاف ہونے لگتی ہے۔ اور جہاں تک آؤٹ سٹینڈنگ لکھنے کی بات ہے نا، تو سورس باریک بینی سے سمجھاتا ہے کہ یہ بہترین خیالات اچانک آسمان سے نہیں ٹپکتے۔ صحیح۔ اور نہ ہی یہ کسی عام انسان کی اپنی اکیلے کی تخلیق ہوتے ہیں، یہ اصل میں ایک لمباری جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ یعنی مسلسل کوشش کا۔ بالکل، جب کوئی بار بار زندگی کے اصل مقصد پر سوچتا ہے، مثبت رویے کے ساتھ لفظوں کو چنتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب قلم سے کچھ ایسی گہری باتیں نکل آتی ہیں جو لکھنے والے کو خود حیران کر دیتی ہیں۔ ہاں، سورس کے مطابق یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے، اس جد و جہد کا انعام ہے۔ صحیح بات ہے، انسان کوشش کرتا ہے اور پھر اچانک اسے ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو دنیا میں بڑی تبدیلی لانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پتھر کو تراش تراش کر ہیرا بنانا۔ ایک بہترین مثال ہے یہ۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے میری نظر میں۔ الفاظ تو مل گئے، بہترین سٹیٹمنٹس بھی بن گئیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ علم سے جہالت ختم ہوتی ہے یا ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے۔ ہاں، عام طور پر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور ہمارا سورس اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ صرف اچھی باتیں کاغذ پر اتار دینا کافی نہیں ہے اگر ان میں احساس شامل نہ ہو۔ شروع میں یہ الفاظ بالکل کسی روبوٹ کی طرح بے جان لگتے ہیں۔ ہاں، بنا ایموشنز کے تو لفظ خوکھلے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی مزیدار انالوجی مجھے یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ریسیپی کی کتاب کو پڑھنا اور اصل میں وہ کھانا پکا کر چکھنا۔ کیا بات ہے، یہ واقعی بہت فٹنگ انالوجی ہے نا؟ ریسیپی کی کتاب میں لکھا ہے کہ نمک کتنا ہے، مرچ کتنی ہے، یہ سب صرف الفاظ ہیں۔ انہیں پڑھ کر کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ بالکل، ذائقہ تو تب آتا ہے جب انسان خود کھاتا ہے۔ صحیح، اور ذائقہ وہ احساس ہے جو جب زبان پر لگتا ہے تو پرانی یادیں تازہ کر دیتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے یا آنکھوں میں پانی لے آتا ہے۔ جب تک لکھے ہوئے لفظوں میں یہ احساس شامل نہیں ہوتا، وہ صرف ایک بے جان ریسیپی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب احساس جڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ خدا قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو احساسات کا یہ شامل ہونا ہی اصل روحانی تبدیلی ہے۔ یعنی یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بالکل،
جب کوئی انسان روبوٹ کی طرح لکھنے کے فیز سے گزر کر اس سطح پر آتا ہے جہاں اس کے دل کی دھڑکن اس کے قلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سورس بتاتا ہے کہ یہ آنسو بے مقصد نہیں ہوتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آنسو اس شدید احساس کے ہوتے ہیں کہ بغیر اس مثبت سوچ اور بغیر خدا کے اس رابطے کے پچھلی زندگی کا کتنا لمبا عرصہ اور قیمتی وقت بالکل اندھیرے میں ضائع ہو گیا۔ ایک طرح کا ریگریٹ ہوتا ہے۔ ریگریٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک عجیب سا دکھ اور خوشی کا مکسچر ہوتا ہے۔ دکھ وقت کے ضائع ہونے کا اور خوشی اس رابطے کے مل جانے کی۔ صحیح۔ جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ کنیکٹیوٹی ایک ایسی گہرائی اور سیٹسفیکشن لاتی ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر لفظ صرف لکھے نہیں جاتے، وہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم احساسات اور روحانیت اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں نا، تو آج کل ایک ٹرینڈ ہے، ہر کوئی بولنا چاہتا ہے۔ ہاں، ہر کوئی پوڈ کاسٹر یا ولاگر بننا چاہتا ہے۔ بالکل، لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں۔ تو پھر یہ گہرا کنیکشن اور فوکس صرف اور صرف لکھنے سے ہی کیوں حاصل ہوتا ہے، بولنے سے کیوں نہیں؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے جو سورس ویڈیو میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ ہاں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آڈیو یا ویڈیو میں بولتا ہے تو اس کی ساری توجہ دوسروں پر ہوتی ہے، آڈینس پر ہوتی ہے۔ صحیح، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ امپریس ہوں۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں یہ بڑا خطرہ رہتا ہے کہ انسان دوسروں کو تو بڑی اچھی باتیں سکھائے، انہیں راستہ دکھائے، مگر اس چمک دمک میں اپنی ذات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے۔ اور یہ بہت عام ہے، ہم اکثر مشورے دوستوں کو دیتے ہیں، خود پر عمل نہیں کرتے۔ بالکل، لیکن لکھنا، جسے یہاں رائٹنگ تھیراپی کہا گیا ہے، یہ بالکل مختلف ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ بولنا عام طور پر ایک سٹیج پرفارمنس کی طرح ہے۔ سٹیج پرفارمنس؟ ہاں، جب کوئی سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے، سامنے لائٹس ہوتی ہیں، مائک ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اسے پسند کریں۔ وہ اپنے الفاظ کو تھوڑا میک اپ لگاتا ہے تاکہ لوگ تالیاں بجائیں۔ صحیح۔ لیکن لکھنا، خاص طور پر اکیلے میں ڈائری لکھنا، بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اکیلے اپنے باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو۔ وہاں کوئی آڈینس نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، اور کوئی فلٹر نہیں ہے۔ بولنا دوسروں کو سکھانا ہے، جبکہ لکھنا خود کو اپنا ہی آئینہ دکھانا ہے۔ اور اس آئینے میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ یہ سٹیج اور مرر والی مثال اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، آؤٹ ورڈ ایکسپریشن یعنی بولنے میں دکھاوا شامل ہونے کا بہت آسان راستہ موجود ہے۔ ہاں، بہت جلدی ایروگنس آ سکتی ہے۔ جب کوئی سکھانے کے مقام پر بیٹھتا ہے تو وہ آسانی سے خود کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں تو بہت اعلیٰ کردار کا مالک ہوں کیونکہ میں اتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اکیلے میں کاغذ قلم لے کر بیٹھتا ہے تو وہ کسی کو امپریس نہیں کر رہا ہوتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ صفحہ صرف وہ خود پڑھے گا یا اس کا خدا دیکھے گا۔ اور وہاں اسے خود احتسابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، وہاں جو خود احتسابی یعنی اپنی خامیوں اور سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ خود احتسابی وقت کے مزید ضائع ہونے کو روکتی ہے۔ یعنی لکھنے کے عمل میں انسان مکمل طور پر خود پر فوکس کرتا ہے، اسے خود کو بھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ صحیح، اور جب انسان اپنی سچائی کو قبول کر لیتا ہے اور زندگی کی اصل اہمیت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دنیا میں جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ بالکل نشانے پر لگتا ہے۔ فوکس کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری توجہ ایک واضح مقصد پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اسے ایک ایسا ویژن ملتا ہے جو اس کی اپنی آخرت کے لیے تو فائدہ مند ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے اکیلے اور پریشان لوگوں کے لیے بھی ایک روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جب انسان اس درجے تک پہنچ جائے جہاں اسے مقصد مل گیا، اس نے اپنا آئینہ دیکھ لیا، اس نے اپنی خامیوں کو پہچان کر خدا سے گہرا رابطہ قائم کر لیا، تو پھر اس سب کا آخری اور سب سے طاقتور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سفر کا آخری مرحلہ واقعی بہت پاورفل ہے۔ ہاں، سورس کے مطابق اس سفر کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ دل میں خدا کی شدید ترین محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک آیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔
یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ خدا کی محبت میں سب سے سخت اور سب سے آگے ہیں؟ بالکل، اور بتایا گیا ہے کہ اس محبت اور فرما برداری کی کوشش میں ناممکن چیزیں بھی ممکن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ سورس میں ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ اس مقام پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے پہلے یا دل میں کسی خیال کے آنے سے پہلے ہی خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا۔ میں اس بات پر چیلنج اٹھاتا ہوں، اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میرے تو بنا مانگے ہی کام ہو رہے ہیں، میں جو سوچتا ہوں وہ آسان ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں انتہائی مغرور یعنی ایروگنٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ کیونکہ ایک انسان آسانی سے سوچ سکتا ہے کہ میں تو کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی بن گیا ہوں، یہ تو خود احتسابی کے بالکل الٹ ہو جائے گا۔ This raises an important question، واقعی، اور یہی وہ پھندا ہے جہاں بہت سے لوگ گر جاتے ہیں۔ جب آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایروگنس کا آنا بہت فطری عمل لگتا ہے۔ تو پھر بچاؤ کیسے ہو؟ سورس اس بات کو وہیں پر پکڑ لیتا ہے۔ سورس میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس پورے سفر، اس ساری خود احتسابی کا آخری سبق عاجزی ہے، ہیوملٹی۔ اگر عاجزی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے سفر ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان خود کو اقا یا ماسٹر سمجھنے لگے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ وہ خود کو صرف اور صرف ایک بندہ سمجھے، یعنی ہمبل رہے۔ بالکل۔ اگر دعا مانگنے سے پہلے کام ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ انسان بہت عظیم ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا کا کرم بہت بڑا ہے۔ صحیح بات ہے۔ سورس اس حقیقت کو سامنے رکھتا ہے کہ ہمارا یہ جسم، ہماری یہ ذہانت، ہمارے یہ خوبصورت الفاظ جن پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ سب عارضی ہیں۔ یہ سب ایک دن واپس لے لیے جائیں گے۔ ہاں، اور قیامت کے دن انہی تمام صلاحیتوں، اس قلم کی طاقت اور ان خیالات کا سخت حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ زندگی کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس سفر میں رہنمائی بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ دین فطرت میں نہایت آسان ہے، لیکن چونکہ راستے میں ایروگنس اور اپنی ذات کی بڑائی کے ایسے دھوکے موجود ہیں، اس لیے علماء دین اور ماہرین کی رہنمائی ہمیشہ ضروری ہوتی ہے تاکہ قدم پھسلنے نہ پائیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان ساری کڑیوں کو جوڑیں، اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک نوٹ بک اور پین بیڈ کے سامنے رکھنے سے، ایک بہت ہی عام اور چھوٹی سی عادت سے۔ ہاں، ایک بالکل ابتدائی اور سادہ عادت جہاں ہم نے صرف آس پاس کے بے ترتیب مشاہدات لکھنے شروع کیے۔ پھر وقت کے ساتھ اس میں اختصار آیا، خیالات فلٹر ہوئے اور زندگی کا ویژن واضح ہوا۔ پھر ان بے جان لفظوں میں احساسات شامل ہوئے، آنسو اور مسکراہٹیں آئیں، اور وہاں سے ہم اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے جہاں دوسروں کو سکھانے کے بجائے خود اپنی سچائی کا سامنا کیا، اور بالآخر یہ خود احتسابی کا راستہ عاجزی کے ساتھ زندگی کے اصل مقصد اور اس عظیم تر طاقت کے ساتھ ایک گہرے رشتے تک لے گیا۔ مطلب یہ صرف کاغذ پر انک پھیلانے کا عمل نہیں رہا؟ بالکل نہیں، یہ کردار کو سنوارنے اور اپنی آخرت کو سمجھنے کا ایک مکمل نظام بن گیا۔ سفر کی شروعات باہر کی دنیا کو دیکھنے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے پر ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ جب قلم کی نوک پر سچائی آتی ہے تو ذہن کی دھند چھٹ جاتی ہے اور وہ کرسٹل کلیئر تھنکنگ سامنے آتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کا راستہ روشن کر دیتی ہے۔ صحیح، لیکن اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری اور تھوڑا چبھنے والا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں چاہوں گا کہ سننے والے لوگ خود سے پوچھیں۔ وہ کیا؟ اگر لکھنا واقعی ہماری سب سے گہری خود احتسابی کا ذریعہ ہے، اگر یہ سچ میں ہمیں اپنا وہ آئینہ دکھاتا ہے جس میں کوئی جھوٹ، کوئی دکھاوا، کوئی سٹیج کا میک اپ نہیں ہوتا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس اپنی جلد بازی والی روزمرہ کی زندگی میں جان بوجھ کر لکھنے سے گھبراتے ہیں؟ واقعی یہ گہری سوچ ہے۔ کیا ہم وقت کی کمی کا بہانہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہم دراصل ان خیالات اور ان سچائیوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں جو قلم اٹھاتے ہی صفائی پر ننگے ہو جائیں گے؟ انسان اپنی سچائی سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو سوچئے، کیا ہم دراصل لکھنے سے بھاگ رہے ہیں یا اپنے آپ سے؟ کچھ غور کرنے کی بات ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کو یہاں ختم کرتے ہیں۔